اگست ہے، آزادی کا دن۔ یکم سے 14 اگست تک سما نے اپنے ناظرین کو مینار پاکستان کے سائے تلے ایک لڑی میں پروئے رکھا۔ ہماری ساتھی اینکر مہک اسلم اسی تاریخی مقام پر موجود ہیں۔ یوم آزادی کے حوالے سے آپ کو لیے چلتے ہیں تاریخی شاہی قلعے کی چھت پر۔ مہک، اوور ٹو یو۔ شکریہ شاہزیب اور پاکیزہ، اور ایک دفعہ پھر سے میں شاہی قلعے کی چھت پہ موجود ہوں۔ میرے یکم پاکستان ہے، بادشاہ مسجد ہے۔ ناظرین، یکم اگست سے لے کر کل رات تک ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہے آزادی کا سفر کیا تھا، تیاریاں کیا تھی۔ آج 14 اگست ہے اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے آزادی کا جو دن ہے، آزادی کا جو سفر ہے، کس طریقے سے طے کیا، یہ آزادی ہمیں کس طرح سے حاصل ہوئی۔ ناظرین، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ دھرتی ہمارے شہداء کی امانت ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، دنیا کے نقشے پر اسی طرح سے ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ آج ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں تقریب کا آغاز ہوا، کس طریقے سے جو ہے تقریب منعقد کی گئی اور توپوں کی سلامی سے دن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ مزار قائد کا اگر ہم رخ کریں تو وہاں پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ مختلف تقریب جو ہے ملک بھر میں سجی۔ کیا تھا آج پورا دن ماحول پاکستان کا، کہاں کہاں تقریب ہوئی، کس طریقے سے جشن آزادی منایا گیا، دن کا آغاز کیا تھا، ذرا آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ آزادی کا جشن، ہر کوئی مگن، ملک بھر میں سبز پرچموں کی بہار۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب نے لہو گرمایا۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مزار قائد پر حاضری دی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ مزار اقبال پر کور کمانڈر لاہور نے حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ حکیم الامت کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر میں اہم سرکاری عمارتوں میں پرچم کشائی کی تقریبات سجیں۔ ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ہماری آن، ہماری جان پاکستان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی گئیں، ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج تھی۔ فضا میں ایک جو خوشبو تھی وہ ہمیں احساس دلا رہی تھی کہ آزاد ریاست میں رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو تقریب منعقد کی گئیں، جو ریلیاں نکالی گئیں، اس کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جوش، جذبہ اور عزم کی کہانی۔ ملک بھر میں 79واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کراچی سے خیبر، گلگت تا گوادر، سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ یوم آزادی پر ملک بھر میں نماز فجر کے بعد خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سرکاری و نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ ننکانہ، شیخوپورہ، بہاولپور اور بہاول نگر میں عوام کا جوش دیدنی۔ رحیم یار خان، گجرانوالہ، ناروال، سیالکوٹ، جہلم، مری اور ڈی جی خان میں تقریبات کا انعقاد۔ فیصل آباد، جھنگ، ملتان، وہاڑی، سرگودھا، میاں والی سمیت بھکر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، بدین، دادو اور جامشوروں میں بھی آزادی کی مناسبت سے ایونٹس کرائے گئے۔ تھر میں آزادی کے جشن میں روایتی رنگ نمایاں تھا۔ کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، لوئر دیر اور سوات میں بھی جشن منایا گیا۔ سوابی، مردان اور کرک سمیت مانسہرہ میں بھی آزادی کے رنگ نمایاں تھے۔ بلوچستان کے شہروں کوہلو، خوزدار، دکی، نصیر آباد اور قلات میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور وادی نیلم میں بھی خصوصی تقریبات۔ گلگت میں وزیر اعلیٰ امجد حسین اور ہنزا میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے پرچم کشائی کی۔ ناظرین، اگر وفاقی دارالحکومت کا رخ کریں تو صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہوا، پرچم کشائی بھی ہوئی۔ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔
नाजरीन, समा बेहतरीन अंदाज में अपने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करना जानता है। आज़ादी का जश्न है, बच्चे बड़े हर कोई जो है वो अपने अपने अंदाज में जश्न को मना रहा है। स्पेशली बच्चों की तैयारियां बड़ी दीदनी होती है। बच्चों ने किस तरह से, किस मिली जोशो जज्बे से आज के दिन को सेलिब्रेट किया, आपको दिखा देते हैं। मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान अहम हिंज पावर। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और तस्वीराती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान के साथ बैक वक्त रवाबत बढ़ा रहा है। पाकिस्तान वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ बैक वक्त मजबूत रवाबत बना रहा है। पाकिस्तान किसी एक कैंप का हिस्सा बने बगैर आलमी शराकतदारी बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मादनियात और क्रिप्टो में पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। वेस्ट एशिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से जोड़ने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। आलमी सतह पर मजबूत रवाबत की वजह से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम हो रही है।